السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاطمہ آپ آیت کی تلاوت کا ترجمہ کر لو بیٹا۔ جی بچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کرے 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائے جو اللہ نے ان کے حملوں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور ان کے خاوند ان کی واپسی کا زیادہ حقدار ہے اس مدت میں، اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہے۔ اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت دے دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم نے انہیں دیا ہے اس سے جو کچھ اس کو واپس لے لو، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اندیشہ کرے کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ
دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پھر ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں بس وہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو کچھ گناہ نہیں اگر ان دونوں پر کہ اگر وہ رجوع کر لے، بشرط یہ کہ وہ خیال کرے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہے اور وہ انہیں جاننے والا ہے اور انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل الحمدللہ ہم نے طلاق کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانی، جیسے ہم نے جانا کہ طلاق ہے نا کیا ہوتا ہے نا شریعت میں، اس سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم نے کیا پڑھا کہ 3 ٹائپ کے طلاق ہے نا۔ ایک طلاق جو ہے طلاق حسن، دوسرا جو ہے طلاق احسن، اور طلاق بدعی، اس کے بارے میں ہم جان رہے تھے۔ تو ایک بار آپ لوگ چاہیں گے، آپ لوگ بتائیں گے کہ میں پھر سے ایک بار ریوائز کروں۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کیا ہوتا ہے؟ طلاق رجعی، آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی باجی آ رہی۔ باجی آپ ایک بار الحمد بتا دیجیے نا، کل میں کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، ایک بار بتا دیں گے پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں ویسے بھی ریوائز کرنے ہی والی تھی، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، تھوڑا سا اس میں مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ سمجھ بھی بہت دیر میں آتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ایک بار باجی سے سن لیں گے تو پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے دماغ میں ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے اور میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ریکارڈنگ سن کے اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوتا ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی، رجعی مطلب سمجھ میں آ رہا؟ رجوع سے ہے۔ یہ وہ طلاق ہے جس کی عدت کے دوران رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مطلب اگر طلاق دیا جس کی عدت کے دوران رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مطلب رجوع کیا جا سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی۔ مطلب اس کی جو عدت ہوتی ہے اس میں میاں بیوی کو ہے نا باہمی طور پر، اچھا آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی میں نے کہ طلاق کی جو رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے نا، جسمانی طور پر تعلق قائم کرنے فعلی اور کی قولی۔ ہے نا، فعلی، فعل فعلی مطلب عمل سے بھی کرنا ہوتا ہے، زبان سے بھی، جو بھی کر زبان سے سکتے کم۔ مطلب کیول زبان سے نہیں ہوگا وہ، ہے نا، رشتہ قائم کرنا ہوگا تو رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور عموماً اس کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے طلاق رجعی میں، ایک تو رجوع کی اجازت ہوتی ہے، رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو ہم ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، احسن طریقے میں، ہے نا، کیونکہ ہم کو مین چیز کیا سمجھنا ہے، طلاق احسن کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں طریقہ کا اصل جو ہے طریقہ کیا ہے، طلاق کا اصل طریقہ کیا ہے، یہ ہم کو پڑھنا ہے۔ آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ مقصد ہے، انشاءاللہ یہ مقصد پورا ہو جائے، ہم سب کو سمجھ میں بھی آ جائے، ہم ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے کہ اصل طریقہ کیا ہے نا طلاق کا، وہ طلاق احسن ہے۔ تو آپ دیکھیے طلاق رجعی جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، تجدید نکاح کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اب تجدید نکاح کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے
دوسرا رجوع کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں نا، رجوع کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس کے بیسس پہ طلاق جو ہے کیا ہوتا ہے، 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ طلاق رجعی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے طلاق بائن ہے نا، وہ طلاق جس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے نا، 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے، ایسی طلاقیں جس میں ایک سٹنگ میں ہے نا، میں نے آپ کو ایک لائن بھی بتائی تھی جس کو طلاق باطل بھی کہتے ہیں، طلاق بدعی بھی کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے، طلاق ثلاثہ مجلس واحد ہے نا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، طلاق ثلاثہ مجلس واحد، مطلب ایک مجلس میں، مجلس واحد مطلب ایک مجلس میں 3 طلاق دینا، مطلب ایک سنگل سیٹنگ میں 3 طلاقیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے نا، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ پھر بیچ میں اور آئے گا اس کے بارے میں، ہم جو پڑھیں گے نا احسن طریقہ، تو اس میں طلاق بائن کب ہوتا ہے یہ اسی میں آ جائے گا اندر میں، ٹھیک ہے۔ عموماً اس کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ اور جو طلاق مسنون جو میں آپ کو بول رہی ہوں، طلاق مسنون، طلاق بدعی اور طلاق باطل ہے نا، اس ٹائپ کے ٹائپس بھی ہے نا، جو مطلب علماء کرام ہے انہوں نے یہ بھی ڈیوائڈ کیا ہے، ایسا بھی ڈیوائڈ کیا ہے، ویسا بھی ڈیوائڈ کیا ہے، لیکن ایکچولی جو ہم کو جاننے کا ہے وہ ڈیویژن جو ہے زیادہ بہتر ہے، جو ہم سمجھیں گے۔ اس میں بتایا ہے علماء کرام نے کہ طلاق حسن، طلاق احسن اور طلاق بدعی۔ جو طلاق مسنون جو صحابہ کرام کو کے بعد جو آئے علماء کرام، انہوں نے جو مسنون کہا ہے تو طلاق احسن ہی ہے وہ، جس کو طلاق احسن، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ دی، وہ طلاق احسن ہے، اسی کو طلاق مسنونہ یا مسنون بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ طلاق دینے کا طلاق احسن ہے۔ سب کو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آپ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یہاں پر؟ تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں باجی، میری بات سے الحمدللہ۔ نہیں ہے نا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پہلے پڑھتے ہیں طلاق حسن کیا ہے۔ حسن، اور حسن نہیں بولی ہوں، طلاق حسن۔ تو جب ایک شوہر ایک حیض کے بعد طلاق دیا، پھر ایک ایام مہواری گزرنے کے بعد، اگلے پیریڈز کے بعد پھر دے دیا، اور پھر ایک ایام مہواری گزرنے کے بعد، تیسرے پیریڈز کے آنے کے بعد پھر دیا، یہ 3 مہینوں میں پے در پے طلاق دینا، یہ طلاق حسن ہے۔ یہ بیسٹ فارم نہیں ہے، اٹ کین بی ڈن، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں 1 مہینے کی عدت کے بعد، پھر دوسرے مہینے کے بعد، پھر تیسرے مہینے کے اندر وہ پورے کے پورے 3 الگ الگ طلاقوں کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ پرمیسیبل ہے، اسلام میں یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ پاکی کی حالت میں ہر مہینے جب وہ 3 مہینے تک کے اس کی حیض آئے گی، پھر وہ پاک ہوگی، تو پاکی میں اس کو پہلے مہینے میں حیض آیا، پاک ہوئی، طلاق دے گا، پھر دوسرا مہینہ آیا، پاک ہوئی، پھر طلاق دے گا، تیسرا مہینہ پاک ہوئی، تب طلاق دے گا، تو یہ طلاق حسن ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس میں دیکھیے ان کا پکا ارادہ ہے نا، ہسبینڈ کا پکا ارادہ ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دوں گا۔ اگر وہ غصے میں ہوتا یا کسی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، اگر وہ غصے کی وجہ سے اگر وہ طلاق دیتا، اگر وہ 3 طلاق کہتا ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا، تینوں کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ اسلام کو مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر وہ مانتا ہے، تو اس طریقے کو مانے گا جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ حیض کے ٹائم پہ اگر عورت جو ہے حائضہ ہے تو اس حالت میں اس کو طلاق نہیں دی جائے گی۔ کیسے پتہ چلا بھائی ہم کو یہ؟ کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے لیے ہمارے کو کل میں نے آپ کو کیا بتائی تھی، کتاب الطلاق کی شرح بخاری، کتاب الطلاق حدیث نمبر 1872 بتائی تھی میں نے آپ کو۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت میں، اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی تھی۔ صحابہ کرام ہے نا، صحابہ کرام ہے، پھر بھی غلطی ہوئی نا، کیونکہ غصے میں انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، لیکن انہوں نے دیکھو 3 طلاق ایک ساتھ نہیں کہی تھی غصے میں بھی آ کے،
انہوں نے صرف ایک حالت حیض کی حالت میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو. پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حکم دریافت کیے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسے حکم دو کہ وہ اس سے ابھی رجوع کر لے. پھر جب وہ پاک ہوگی، ہے نا، اس کو پاک ہوتے تک کہ خود کو روکے رکھے، اس کو بھی روکے رکھے. پھر حیض اگر ہو جائے، ہے نا، ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کو رکھے اور چاہے تو اس کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے. تو کیا مطلب نکلا اس سے؟ ہے نا، صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوتی تھی لیکن وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ دھیان دیتے تھے نا. تو آپ دیکھیے یہ کیا ہو گیا، ہے نا، یہ کیا تھا کہ اس میں جو ہے بتایا گیا کہ طلاق جو دی جائے گی حسن، اس میں کیا ہونا ہے، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گیا سب کو؟ دوسرا جو طلاق ہوتا ہے باطل یا بدعی، طلاق بدعی، جو میں نے بتایا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سٹنگ میں، ہے نا، سنگل سٹنگ میں، وہ جو ہے نا، وہ طلاق کے کیا ہے؟ بدعی، یا سر کیا بولیں گے اس کو؟ باطل. طلاق باطل بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ اس سے رجوع کر لے، اس سے کہو کہ وہ اس سے رجوع کرے، یعنی حیض سے فارغ ہونے کے بعد اس سے کیا کرے؟ وہ پھر اس طہر کی حالت میں، مطلب پاکی کی حالت میں، جس میں زما نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ احسن طریقہ بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے حیض سے فارغ ہونے کے بعد، پھر اس طہر کی حالت میں جس میں زما نہیں کیا گیا ہو، مطلب ہم بستری نہ کی گئی ہو، اس میں اس کو طلاق دو. اگر چاہو تو اس کو رکھ لو. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا؟ یا چاہو تو رکھو یا چاہو تو اس کو طلاق دے دو. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت حدیث ہے. آدمی حالت طہر میں، مطلب پاکی کے پیریڈ میں، ہے نا، بغیر مطلب ریلیشن شپ قائم کیے طلاق دے، یعنی اٹ از پریفریبل کہ وہ پاکی کا پیریڈ جس میں ابھی حیض کے بعد جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا ہے اس میں دی جائے، تو دیٹ از دا بیسٹ فارم. طلاق دینے کے بعد جو پیریڈ یا وقت شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہہ لیتے ہیں؟ عدت کہا جاتا ہے. عدت کیا ہے بھائی؟ ہے نا. تو حیض کے بعد جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، اس میں دیا جانے والا جو طلاق ہوتا ہے وہ بیسٹ فارم ہوتا ہے. طلاق دے دینے کے بعد جو پیریڈ یا وقت شروع ہوتا ہے اسے عدت کہتے ہیں. عدت کیا ہے؟ عدد سے بنا ہے، جس کا مطلب شمار کرنا، گننا. عدت گنی جانے والی چیز ہے، شمار کی جانے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر عدت کا حکم قرآن میں دیا ہے. واضح طور پر اگر آپ دیکھیں گے سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں ہی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو تم ان کو طلاق دو واسطے ان کے عدت کے، اور عدت کو اچھی طرح شمار کر لیا کرو. یہ تمہارے رب کے لیے تقوی کے زیادہ نزدیک ہے. گویا طلاق کے بعد ایک عدت کا ہونا اور اس کو اچھی طرح سے شمار کرنا، یہ حکم خداوندی فریضہ دین ہے. مطلب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز، ہے نا، اللہ نے جو نازل فرمایا انہوں نے کیا ہے؟ صحابہ کرام کو کیا ہے؟ انسٹرکٹ کر دیا، سکھا دیا، ہے نا. الحمدللہ. تو عدت کتنی ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، حدیث میں بھی آ گیا کہ عدت کتنی ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں گزرے گی. یہ سب حکمت واضح طور پر بیان ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ حمل کا واضح ہو جانا اور حمل کا ظاہر ہو جانا یہ اس کی مقصد تھا کہ واضح ہو جانا، مطلب اگر وہ حاملہ ہے تو عدت رہے گی تو کیا ہوگا؟ 3 حیض. یہ آیت میں آیا ابھی انہوں نے پڑھا، فاطمہ نے تو بتایا کہ 3 حیض تک اگر عورت ہے طلاق دے دی گئی ہے، عورتیں تو اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. تو یہ کیوں بولا؟ کیونکہ اگر ان کو حمل ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. کئی بار کیا ہوتا ہے، عورتیں چپ چاپ جا کے کیا کروا لیتی ہیں؟ ابارشن کروا لیتی ہیں کہ مجھے اس کی اولاد نہیں چاہیے.
ہے نا. لیکن اس زمانے میں تو اتنا زیادہ یہ سب نہیں تھا. لیکن پھر بھی عورتیں کیا ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے, وہ چھپاتی تھی. تو اللہ کا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپائے نہ. کیوں نہ چھپائے بھائی, کیوں نہ چھپائے؟ اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہو کیوں نہیں؟ بتا سکتے ہو آپ لوگ؟ ایک آدھا ریزن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں یہ کہ جیسے جس کا بچہ ہے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس سے حمل ٹھہرا ہے. ہاں تو کیوں یہ وجہ اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ؟ کیوں بتا رہے ہیں یہاں پر کہ کیوں نہ چھپائے عورت 3 حیض تک؟ کیونکہ عورت پہ الزام بھی تو نہیں لگے گا نا, ظاہر ہو جائے گا تو ہم، کرنا چلی جاتی ہے تو پھر اس پہ الزام بھی لگ سکتا ہے. ہمارے لیے کیا, ہمارے معاشرے کے لیے کیا اللہ نے کتنی اچھی تدبیر کی ہے, تو اس کے پیچھے ہمارے لیے بھی تو کچھ فائدہ ہوگا نا. ہوں کیا فائدہ ہے ہمیں, کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا نا, تو عورتیں اپنے رحم میں جو پل رہا ہے اسے نہ چھپائے اور غلط بیانی نہ کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا نسب غلط ملت نہ ہو, کیونکہ اسلام میں آپ کو پتا ہے نسب نامے کا بہت امپورٹینس ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو بچے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کے نام کو جوڑا جاتا ہے. حالانکہ ہم اسے غافل ہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. جیسے میرے بیٹا انس ہے, انس بن شفیع بولنا ضروری ہے نا, باپ کا نام لگانا ضروری ہے. اور ہمارے یہاں ایک اور غلط طریقہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے ناموں کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگاتے ہیں. یہ غلط چلا آ رہا ہے. ہندو کرتے ہیں ایسا, ہم نہیں کرتے. اسلام میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتا ہے. آتا ہے عورتوں کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام آتا ہے. کسی اور کا نام بتاؤ, فاطمہ بنتے کیا آتا ہے؟ فاطمہ بنتے کیا آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آتا ہے نا, سب کو پتا ہے نا. جی لیکن ہم کیا کرتے جی ہیں, شادی ہوتے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اپنے نام کو ہٹا کے, اپنے باپ کے نام کو ہٹا کے اپنے شوہر کا نام رکھ دیتے ہیں نا. یہ ہمارا غلط طریقہ چلا آ رہا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ سے کوئی نام پوچھے تو اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگایا کریں, ہے نا. جی ٹھیک ہے, جیسے محسنہ بنتے عبد الغفار کھیرانی, ایسے میں اپنے والد کا نام لگاؤں گی. ٹھیک ہے, تو آئندہ کوشش کریں. اب تو ہمارے سرٹیفکیٹس میں سب لکھا گیا ہے, لیکن آئندہ ہم کو جب پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز کا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے نا ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے, تو فرمایا عورتیں اپنے رحم میں جو پل رہا ہے اسے نہ چھپائیں اور غلط بیانی نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا نسب غلط ملت نہ ہو. اگر وہ عورت حمل کو چھپائے گی تو بچے کو اس کے غیر باپ سے ملائے گی. پہلی ریزن بتا رہی ہوں میں آپ کو, اگر حمل کو چھپائے گی تو بچے کو اس کے غیر باپ سے ملائے گی, کیونکہ وہ دوسرے کا, وہ شادی کرے گی, اس کا بیٹا کہلائے گا نا وہ. تو وہ کیا ہوگا, غیر جی باپ سے ملا دی وہ بچے کو اس نے, جس ہوں کے بدترین اور سنگین نتائج ظاہر ہوں گے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میں نے بھی جب یہ نہیں پڑھا رہا تھا نا, تو مجھے بھی ایسا اتنا مطلب خیال نہیں آیا تھا کہ کتنا بدترین اور سنگین مطلب نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں. دیکھیے, بچہ اپنے خاندان اور حق کے وراثت سے محروم ہو جائے گا. اگر وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرتی ہے, دوسری شادی کرتی ہے جو غریب ہے, زیادہ پیسے والا نہیں ہے, اور اس کا جو پہلا شوہر تھا وہ کیا تھا, پیسے والا تھا, تو اس نے اپنے بچے کو کیا کر دی, جو چھپائی اس نے, تو کیا کی اس نے, ایک تو بچے کو اپنے خاندان سے الگ کر دی, دوسرا اس کو وراثت سے الگ کر دی اس نے. اگر وہ اس گھر میں ہوتا تو اس کو اتنی ساری وراثت, اس کو حصہ ملتا کہ نہیں ملتا. تو وہ بچہ جی اپنے خاندان اور حق کے وراثت سے محروم ہو جائے گا, ہے نا. اور دوسری بات اور بہت امپورٹنٹ, محرم عورتیں اس سے پردہ کرنے لگیں گی, کیونکہ وہ دوسرے خاندان میں پلے گا. تو اس کی جو سگی بہن ہوں گی ادھر, جو رہ گئی ہوں گی یا جو ہوں گی, جو بھی اس کی محرم رشتے میں عورتیں ہوں گی, اس سے پردہ کریں گی. بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ کسی محرم عورت سے آگے چل کے شادی کر لے, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فلاں اس کی پھوپھی لگتی تھی, فلاں اس کی یہ لگتی تھی, جسے شادی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کیا کر لے, آگے چل کے شادی کر لے. اس طرح جس غیر باپ کی طرف وہ منسوب کر دیا جائے گا,
یہ 2 نتائج میں نے بتائی. تیسرا اور ایک نتائج ہے دیکھیے کہ جس غیر باپ کی طرف وہ منسوب کر دیا گیا اس کے مال کا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز وارث ہو جائے گا. نئے باپ کا اس کے خود کے جو بچے ہوں گے ہے نا، ان کا مطلب جو بھی اس کی وراثت کے حقدار ہوں گے ان کے مال کا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ وارث ہو جائے گا. اور جو نیا باپ ہے اس کی عورتوں کا غیر شرعی وہ محرم بن جائے گا. اس کے جو بھی عورتیں ہوں گی اس کے خاندان کی، ان کے وہ غیر شرعی محرم بن جائے گا. اس کے علاوہ شر اور فساد کے دیگر ایسے دروازے کھل جائیں گے جنہیں کوئی بند نہیں کر پائے گا. مثال کے طور پر اگر وہ عورت حمل کو چھپا لیتی ہے اور کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو یہ شادی حرام ہوگی، اور دوسرے آدمی کا اس کے ساتھ زنا کرنا زنا بھی کہلائے گا، کیونکہ یہ منع ہے، چھپانا ہی نہیں ہے. پھر چھپا کر اس نے کیا کی؟ دوسرے سے شادی کر لی. اس کا شادی کرنا ہی سرے سے حرام تھا نا. اگر حیض کو چھپا لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ طلاق کے بعد 3 ماہواری گزار چکی تو اس نے شوہر کا حق کے رضاعت ختم کر دیا. جو اس کو دودھ پلوانے کا حق تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے لیے غیر شرعی طور پر مباح کر دیا. اور اگر یہ کہتی ہے کہ ابھی 3 ماہواری نہیں گزری، حالانکہ گزر چکی ہے، تو وہ ناحق نفقہ لینا چاہتی ہے جو اس کے لیے حرام ہے. اور اگر شوہر اس سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری حرام ہوگی، اس لیے عدت گزرنے کے بعد بیچ دو اس کو. عقد ارے جدید ضروری تھا. 2 روپے بھی نہیں دے گا کوئی اس کے. آپ لوگ میوٹ کرا کرو بیٹا، ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں تھی یہ میں نے آپ کو بیچ میں بتا دی ہے نا، کہ مطلب صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کی جو حدیث ہے میں نے آپ کو بتائی ہے نا. پاک ہو جائے، پھر حائضہ ہونے کے بعد پاک ہو تو چاہے اسے روک لے اور چاہے تو اسے چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں طلاق کی سنت یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق اس حالت میں دے کہ وہ پاک ہو اور اس پاکی میں زنا نہ کیا گیا ہو. پھر جب وہ حائضہ ہو اور وہ دوبارہ پاک ہو تو دوسری طلاق دے. پھر جب وہ حائضہ ہو اور پھر پاک ہو جائے تو تیسری طلاق دے. پھر وہ عورت اس کے بعد ایک حیض مزید عدت میں بیٹھے. نسائی کتاب الطلاق سے یہ حدیث میں نے کوٹ کی ہوں. کون سی والی؟ ابھی جو کی. تو اس میں پورا طریقہ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے طلاق دینا ہے. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان ہے طلاق کی سنت یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق اس حالت میں دو کہ وہ پاک ہو اور اس پاکی میں ہے نا جسمانی تعلقات نہ کیا ہو. پھر جب وہ حائضہ ہو اور وہ دوبارہ پاک ہو تو دوسری طلاق دے. پھر جب وہ حائضہ ہو اور پھر پاک ہو جائے تو تیسری طلاق دے. اس کے بعد 3 طلاق ہو گئی. اب طلاق مغلظہ ہو گئی ہے نا، 3 طلاق پوری ہو گئی. پھر وہ عورت اس کے بعد ایک حیض مزید عدت میں بیٹھے. مطلب 3 طلاق کے بعد بھی عورت کو ایک حیض مزید عدت میں بیٹھنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے 3 حیض تک خود کو روکے رکھے ہے نا. تو عدت بتایا گیا ہے. عام عورتیں جو ہوں گی جن کو مہینہ آتا ہے وہ 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، دوسری شادی نہیں کریں گی، ٹھیک ہے. اور جو کنواری لڑکیاں ہیں ہے نا، اور جو مطلب جن کو حیض نہیں آیا ہے اور جن کو مینوپاز ہو گیا ہے مطلب ختم ہو گیا ہے نا، وہ 3 مہینے روکے رکھیں خود کو، کیونکہ مہینہ تو آتا نہیں ہے. حیض مطلب سمجھ جائیے کسی کو حیض جو ہے 1.5 مہینے میں بھی آتا ہے، کسی کو 15 دن میں ہی آ جاتا ہے، کسی کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے نا. تو جو نارمل عورتیں جو ہیں میڈیم ایج کی جو عورتیں ہیں جن کو مہینہ آتا ہے ان کے لیے 3 حیض ہی عدت ہے. طلاق کے بعد 3 حیض عدت ہے، ٹھیک ہے. اور جو بچیاں ہیں اور جو مینوپاز آ گیا ان کے لیے 3 مہینہ ہے. جو باندی اور غلام جو باندی ہوتی تھی ہے نا پہلے زمانے میں، آج کل تو نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے صرف 2 مہینے ہے عدت طلاق کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھی جو میں آپ کو بتانا اس دن رہ گیا تھا. اب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھو یہ جو میں ابھی آپ کو بتائی نا کہ وہ جو ہے نا قرآن کی آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے نا
اور سب طلاق شدہ عورتیں ہے نا وہ اپنی نفسوں کو روکے رکھیں 3 ایام مہواری، مطلب 3 سائیکل اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آگے ہی فرمایا کہ اگر ان کی رحموں میں اللہ نے کوئی اولاد حمل تخلیق کیا ہے تو وہ اس کو نہ چھپائے اور ان کا حمل ظاہر ہو جائے، کیونکہ آپ کی کتنی بھی کوشش کرو 1 مہینے انسان چھپا سکتا ہے، 2 مہینے چھپا سکتا ہے، 3 مہینے کے بعد کیا ہے وہ اپنے ہی آپ ظاہر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا ہے اس میں حکمت کے ساتھ یہ آیت دیا ہے نا کہ تو گویا عام خواتین کے لیے اس کی عدت کیا ہوئی؟ 3 ایام حیض۔ حیض سے مایوس جو ہوں گی خواتین یا نابالغ ہوں گی یا حاملہ ہوں گی، آپ بتائیے حاملہ کے لیے کیا ہوگا؟ حاملہ خواتین کے لیے کیا ہوگا جو حمل رہ گیا ہے، حالانکہ وہ 1 مہینے کا بھی حمل ہو چاہے وہ 7 مہینے کا بھی حمل ہو، اگر اس کو طلاق دی گئی تو اس کی عدت کیا ہوگی پھر؟ سورہ ڈیلیوری طلاق کی ہونے آیت تک نمبر تو 4، ڈیلیوری ہاں تک رکنا ڈیلیوری پڑے ہونے گا۔ تک ہے نا۔ جی جی ماشاء اللہ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے، اور وہ عورتیں وہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں کنفیوزڈ ہو یعنی ڈبل مائنڈیڈ ہو، پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اللہ نے ہر چیز قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے یہ بھی دیکھو سولوشن دے دیا، اور وہ بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا ہے یہ بھی اللہ نے فرما دیا، یعنی حیض سے مایوس عورتیں اور نابالغ بچیاں ان کے لیے 3 مہینے عدت بتائی گئی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت 4 میں آگے فرمایا حاملہ خواتین کے لیے اور حمل والیاں ان کی میعاد ہے کہ ان کے بچے کی پیدائش ہو جائے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ آسانی کا معاملہ بنائے گا۔ تو گویا ایک عام خاتون کے لیے 3 مہینے مطلب 3 ماہواری، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آپ سب کو یاد ہو گیا یہ؟ تو گویا عدت کی مدت قرآن کے حوالے سے ہے نا ہم کو سمجھ میں آ گئی ایک چیز، عدت کہاں گزارے گی یہ بھی اللہ نے فرما دیا، کہاں کیسے گزارے گی، کہاں گزارے گی؟ پہلی اور دوسری طلاق جو طلاق رجعی ہے جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، اس طلاق کے بعد عدت شوہر کے گھر میں وہ عورت گزارے گی۔ رجعی طلاق جس میں کیا ہے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو 2 طلاقیں جو ہوتی ہیں جو توہر میں دی جائے گی بغیر جسمانی تعلقات قائم کیے، 2 طلاق دیا۔ ہم؟ تو جو طلاقیں رجعی ہیں دونوں طلاقیں رجعی ہیں، کیسے ہیں یہ بھی میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن جو عدت کی بات ہو رہی ہے وہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں نا۔ تو پہلی اور دوسری طلاق جو طلاق رجعی ہے جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، اس طلاق کے بعد عدت شوہر کے گھر میں گزارنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ طلاق میں آیت نمبر 1 میں جہاں عدت کا تذکرہ کیا ہے وہاں فرمایا کہ تم ان عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، گویا وہ شوہر کے گھر میں عدت گزاریں گی۔ گھروں سے نہ نکالو کلیئر کٹ کہا ہے، طلاق والی عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، گویا وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزاریں گی۔ کون سا گھر؟ جس میں شوہر رہتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں اس کا حکم اللہ مزید دیتے ہیں، تم ان عورتوں کو رکھو، سکونت دو، ہے نا، کیا کرو؟ اس گھر میں رکھو جہاں تم رہتے ہو، یعنی جس گھر میں شوہر خود رہتا ہے اس میں ہی رکھے۔ کیوں؟ اس میں بھی اللہ نے حکمت ہے، اللہ کی اسی گھر میں رہے گی، اس کا نان نفقہ اخراجات سب برداشت کرے گا، مرد اس کو خرچہ پانی دے گا، اور نان نفقہ جو اس نے پہلے ہی وعدہ کیا عقد نکاح میں لیتے سمے تو وہ سب اس کا برداشت کرے گا، وہ اس کا سب کام کرے گی، اطاعت کرے گی، خدمت کرے گی، سجے گی، سنورے گی، بنے گی۔ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کیا آ جائے گا اس کی خوبصورتی یا اس کا اچھا دکھنا یا اس کو اٹریکٹ ہوتا ہے نا، ایک اللہ نے جنسی جو خواہش پیدا کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وہ اس کی خدمت کرے گی، اس کا خیال رکھے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے، اور پہلے ہی طلاق دیا تھا اس کی عدت میں پہلے میں ہی کیا کر لے، وہ عدت کے اندر ہی کیا کر لے، رجوع کر لے، یا پھر نہیں بھی کیا تو دوسرے میں کر لے گا۔
ہے نا, لیکن تیسرے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے, تیسری طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے نا. تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں خرچے کا بھی تذکرہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر وہ حمل والیاں, یعنی ان کی عدت حمل پورا ہونا ہے, تو اس عدت کے پورے ہونے تک یعنی بچہ ہونے تک ان پر وہ کیا ہو, تم خرچ کرو. تو عدت کے دوران پہلی اور دوسری طلاق کے درمیان جو رجعی طلاق ہے, اب دیکھو پہلی طلاق دیا اس نے, توہر کی حالت تھی, ٹھیک ہے, تو پہلی طلاق اور دوسری طلاق ان کے بیچ میں کیا ہوگا, عدت ہوگا. تو یہ رجعی طلاق ہے, تو اس کی عدت میں شوہر, عدت سمجھ میں آ گیا نا سب کو, عدت سمجھ میں آ گیا. نارمل جو میں بات کر رہی ہوں وہ عدت کتنا ہے, جی 3 حیض والی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. جو دوسری چیزیں تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے, لیکن جو نارمل بات ہوگی وہ ہمارے لیے سب نارمل عورتوں کے لیے بات ہوگی. تو پہلی طلاق ہو گئی کسی کی, عورت کی, تو وہ کیا میں ہے, عدت میں ہے, ٹھیک ہے. دوسری طلاق نہیں ہوئی ہے, تو وہ جو رجعی طلاق ہے نا, اس کی عدت میں شوہر پر بیوی کا خرچہ, نان نفقہ, اس کے رہنے کی ذمہ داری, اس کی سکونت اسی گھر میں جس میں شوہر رہتا ہے اسی میں ہوگا. یہ فریضہ دین ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آج ہمارے ہاں اس کے برخلاف رویہ ہے. آج شوہر کی زبان سے لفظ طلاق کا نکلا نہیں نکلا, ماں, باپ, بھائی, بھائی لوگ, بہنیں, سب اس بچی کے لیے کیا ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو گھر لے جانے کے لیے ضد کرتے ہیں. اس وقت وہ اپنی انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں, عزت کا معاملہ بنا لیتے ہیں. ایسے جملے آپ سنتے ہوں گے کہ تو نے ہماری بیٹی کو اتنا بے عزت کر دیا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے گھر پڑی رہے گی, اس کا کوئی نہیں ہے, تم کو لگا تھا یہ کیا راستے پر پڑی ہوئی ہے, ہمارے لیے اس کو رکھنا مشکل ہے. اور اسی وقت اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں جس وقت اس کو اس کے شوہر کے گھر میں رہنا تھا. کیوں رکھا تھا اللہ نے شوہر کے گھر میں؟ تاکہ نباہ ہو جائے, تاکہ وہ جو غصے کی حالت میں, ناراضگی کی حالت میں, اونچ نیچ مزاج کی ہو گئی تھی, گرما گرمی ہو گئی تھی, ہے نا, وہ اس کا کام کرے گی زبان سے, ہے نا, بات نکل گئی تھی, وہ اس کا کام کرے گی, وہ لوگ اکٹھے رہیں گے, وہ اس کی خدمت کرے گی, وہ سر سنور کر اس کے سامنے رہے گی, وہ اس کی ضروریات پوری کرے گی. تو وہ پتھر, ہے نا, پتھر کی تو ہے نہیں نا ان کے دل, دونوں کے دل پتھر کے نہیں ہے نا, دونوں کے دل میں جذبات ہے نا, ان کے اپنے جسمانی خواہشات ہیں, ان کی اپنی فطری ضرورتیں ہیں. ایک گھر میں رہیں گے تو نباہ ہو جائے گا, رجوع ہو جائے گا, اور رشتہ نہیں ٹوٹے گا, گھر نہیں ٹوٹے گا, چھت نہیں ٹوٹے گی, بچوں کا جو مستقبل ہے, گھر تو محفوظ ہوگا, بچوں کا مستقبل بھی محفوظ رہے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں جلد بازی, ہر چیز کی جلد بازی, اسی وقت اس بچی کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھے, رجعی طلاق کے بعد ایک طلاق جب شوہر نے دی ہے وہ رجعی طلاق ہے, شوہر کو جبرن رجوع کرنے کی بھی اجازت ہے. اگر شوہر چاہے تو جبرن رجوع کر سکتا ہے, یعنی اگر بیوی نہ چاہتی ہو رجوع ہو تو بھی شوہر کو زبر کرنے کی اجازت ہے. اچھا, یہ جو طلاق کا تصور ہے جو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں, الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ, یہ کیا ہے بھائی, اس کو غور سے سمجھ لیجئے. پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, جو یہ آیت تھی, جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 بار مہینے کے دنوں کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے. ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات ٹھیک کر لینے پر تیار ہوں, یہ جو میں نے ابھی بات بتائی نا, اگر شوہر تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی بیوی کے روپ میں واپس لینے کے حقدار ہے. مطلب شوہر کو حق ہے کہ وہ اس بیوی کو اپنے حق میں لے لے, کہہ دے اس کو کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ رکھے, وہ حق یوز کر سکتا ہے. عورتوں کے لیے بھی بھلے طریقے کے مطابق ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کے حق ان پر ہے, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے, اور سب پر اللہ غالب, اقتدار رکھنے والا, حکمت والا اور جاننے والا موجود ہے. ایک چیز اگلی جو آیت ہے اس میں طلاق 2 بار ہے, طلاق 2 بار ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی ہے جو طلاق احسن ہم کو سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نے فرمایا ہے نا, طلاق 2 بار ہے.
اس کو غور سے سمجھ لیجیے، آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر شوہر بیوی کو ایک دفعہ طلاق ہے نا دے، ہے نا، ڈائریکٹلی، ہے نا، جو میں نے پہلے ہی بیان کیا، کسی بھی طریقے سے، یعنی طلاق ایک دفعہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے نا، شوہر نے کہہ دیا، چاہے غصے میں کہا، جیسے بھی کہا، اشارے کنائے میں کہا، اشارے میں بھی کہہ دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گی تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میری طلاق پڑ جائے گی، تو وہاں پر بھی طلاق ہو جاتا ہے۔ یہ اپن جو مسئلے بیان کریں گے نا نیکسٹ سیشن میں، مسئلے مسائل جو بیان کروں گی میں، اس میں آپ کو بتاؤں گی اشارے کنائے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم؟ ٹھیک ہے، اس کو مشروط بولتے ہیں، مشروط طلاقیں جو ہوتی ہے نا، اس کا بھی ٹائپس ہوتا ہے، وہ اپن بعد میں بیان کریں گے، آج جو ضروری ہے آیت کے حساب سے وہ ضرور سمجھ لیں۔ تو کسی بھی طرح سے اگر شوہر نے طلاق دے دیا ایک دفعہ تو طلاق ہو جائے گی۔ اب عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو بیوی اس کے گھر میں رہے گی، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، عدت کتنے ٹائم کی عدت ہے، کتنی عدت ہے نا، 3 حیض، ہے نا، 3 حیض مان لو، یا 3 مہینے، واقعی 3 مہینے ہوتی ہے نا وہ، یا واضح اگر وہ پریگننٹ ہے تو، ہے نا، واضح حمل مطلب بچہ ہونے تک کے، ٹھیک ہے، تو یہ عدت ہے۔ تو پہلی طلاق کے بعد عدت رجعی ہے۔ ایک طلاق اگر شوہر نے دیا ہے تو وہ طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، رجعی ہوگی۔ ان 3 مہینوں میں جب بھی وہ چاہے شوہر اس سے کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے، رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اکٹھے رہنے کے باوجود، مان لو ہے نا، خدا نہ خواستہ، اکٹھے رہنے کے باوجود 3 مہینے کی ویٹنگ پیریڈ کے بعد بھی دونوں نے رجوع نہیں کیا، اور طلاق میں رجوع وربلی نہیں، قولی نہیں، ایکچوئل جسمانی تعلق کا ہونا، فزیکل ریلیشن شپ کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اب اگر 3 مہینے یا 3 ایام مہواری گزر گئی، اگر رجوع نہیں ہوا، ہے نا، تو طلاق کے بعد تو پھر طلاق کیا ہو جائے گی، رونما ہو جائے گی۔ اگر رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے، 3 مہواری آ گئی، تو طلاق کے بعد تو طلاق رونما ہو جائے گی، مطلب جدائی، علیحدگی یعنی طلاق ہو جائے گی، رشتہ کٹ جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، اور خاتون دوسرے مرد سے نکاح کے لیے آزاد ہو جائے گی، یہ اگر رجوع نہ ہوا۔ ہاں، اگر جدائی، علیحدگی، طلاق کے باوجود کسی لیٹر سٹیج میں، اب ٹھیک ہے، اب علیحدگی ہو گئی، بعد میں لیٹر سٹیج میں 2 یا 4 مہینے کے بعد، ہے نا، ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ عورت کو سمجھ میں آ گیا، مرد کو سمجھ میں آ گیا کہ الگ الگ رہنے کے کیا کیا نتیجے سامنے آ رہے ہیں، گھر ٹوٹنے کے بعد مسائل سامنے آنے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم پہلے ہی بھلے تھے، پہلے ہی ٹھیک تھے، ساتھ تھے تو ٹھیک تھے، چاہے یہ 1 مہینہ ہو، 2 مہینہ ہو، 4 مہینہ ہو، 2 سال ہو، 5 سال ہو، لیٹر کسی بھی سٹیج پر اگر اس نے شادی نہیں کی ہے کسی سے، ہے نا، تو ایک طلاق کے بعد، ہے نا، رجوع نہ کر کے طلاق میں جانے والے اگر دونوں ازواج یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پھر سے گھر بسانا ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ طلاق ہو گئی تھی، عدت گزر گیا تھا، طلاق ہو گئی، دونوں کٹ گئے، لیکن لیٹر سٹیج میں اگر ان کو یہ فیل ہوتا ہے، اور عورت نے کہیں شادی نہیں کی ہے، ان دونوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو وہ لیٹر سٹیج میں کبھی بھی چاہے تو کیا کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو تجدید نکاح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تجدید نکاح۔ تو مطلب رجوع والی رجعی ہوئی ہے طلاق، اس میں اگر رجوع نہیں کیا عدت کے دوران، پھر دونوں الگ ہو گئے، اس کے بعد اگر ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی ٹھیک تھے، تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، پھر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کہ ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کی نیت کرتے ہیں تو شوہر ان کو اپنے رشتہ ازواج اور اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پہلی طلاق میں اگر رجوع نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو اس کے بعد تجدید نکاح کی لچک اور گنجائش
سورہ بقرہ کی آیت 228 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن کیا ہوگا، انہوں نے عدت پار کر دی تھی، 3 مہینے گزر گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، اس لیے نئے سرے سے ان کا نکاح ہوگا۔ اگر عدت کے پہلے تک 3 مہینے کے بیچ میں ہی اگر وہ لوگ کیا کرتے، رجوع کر لیتے، تو ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیول ان کا پرسنلی رجوع کرنا ہی کافی تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب کیا ہو گیا، عدت گزر چکی ہے، سال 2 سال 3 مہینہ 2 مہینہ گزر چکا ہے، ہو چکا طلاق کے بعد، تو پھر اب کیا ہوگا، ان کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ سب شرائط نکاح وہاں پر واجب ہوں گی، شرائط نکاح ہوگی، ایک نئے سرے سے گواہ ہوگا، ولی کی رضامندی ہوگی، نئی سرے سے ایجاب و قبول ہوگا، خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، حق ولیمہ بھی ہوگا، لیکن گھر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ نے یہ کیوں رکھا ہے، یہ طلاق کا طریقہ کیوں دیا اللہ نے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ نے کیوں کہا ایک بار میں 3 طلاق نہیں ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ طلاق تو 2 ہی بار ہے۔ کیوں کہا یہ؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ ہم سمجھیں کہ طلاق کیسے دینا ہے، اس کو پڑھو، اس کو جانو، سمجھو، لوگوں کو بتاؤ۔ 3 طلاق تو ہے ہی نہیں قرآن میں، طلاق 2 بار ہے، طلاق ہے نا مرتانی، مطلب 2 بار ہی ہے طلاق۔ تو اگر ایک بار طلاق دے دیا، سمجھ میں آئی آپ کو، ایک بار طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، اگر رجوع کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، رجوع نہیں کیا تو کیا ہوگا، وہ طلاق ہو جائے گی عدت ختم ہوتے ہی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اگر لیٹر اسٹیج پہ کبھی بھی دونوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی ٹھیک تھے، تو دونوں کا پھر سے کیا ہوگا، تجدید نکاح ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن تجدید نکاح میں سب کچھ ہوگا، ہے نا، لیکن پہلی طلاق کے بعد اگر 3 مہینے کے اندر اندر کبھی بھی ان کا فزیکل ریلیشن شپ قائم ہو گیا، کیونکہ وہ عورت اسی گھر میں تھی، ہے نا، اور جسمانی طور پر ان میں سے کسی نے بھی رجوع کر لیا، تو کیا ہوگا، طلاق نہیں ہوگا، رشتہ ان کا نہیں ٹوٹے گا، گھر نہیں ٹوٹے گا، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ بس ایک بات ہوگی ان کے بیچ کہ ان کی ازواج زندگی میں ایک طلاق لکھ لی جائے گی، مطلب ایک طلاق انہوں نے دی تھی اس مرد نے، وہ شمار کر لی جائے گی۔ کب؟ اگر وہ طلاق دے دیا ہے، لیکن عدت کے دوران جب وہ گھر میں رہ رہی تھی، اس سے پھر سے اس نے رجوع کر لیا تھا، ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، ہے نا، وہ طلاق پوری پرفیکٹ پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 3 حیض تک کا ٹائم تھا، اس نے رجوع کر لیا، تو رجوع کیا تو وہ تو حلال ہو گئے، ہے نا، حلال ہو گئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ان کی ازواجی زندگی میں جو 3 طلاق کا معاملہ تھا کہ 3 طلاق ہوئی تو کیا ہوتا، رشتہ کٹ، کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جو آج کے زمانے میں جو کہتے ہیں اس کو ہم آگے پڑھیں گے، نعوذ باللہ وہ ورڈ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو ازواجی زندگی میں ایک طلاق لکھ لی جائے گی۔ اگر کوئی مرد کہتا ہے، آج میں بہت سارے ایسے اگزامپل بتا سکتی ہوں، لیکن میں بتانا نہیں چاہوں گی کیونکہ میرے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور شوہر کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں نا، عورت تو بار بار کہتی ہے لیکن عورت کے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے نا، لیکن مرد جب کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ ایک طلاق لکھ لی جائے گی، ان کی زندگی میں ایک طلاق وہ لکھ لیا گیا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے شوہر نے کیا ہے، اس شوہر نے کیا کیا ہے، اس شوہر نے بیوی کو کیا کیا ہے، طلاق دیا ہے، مطلب وہ گنتی میں آ جائے گی۔ سمجھ میں آئی آپ لوگ کو بات؟ ان کا جو میریٹیریل ریلیشن شپ کا جو ایک ریکارڈ ہے، اس میں ایک طلاق انٹر ہو جائے گا کہ ان کے بیچ ایک طلاق ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک طلاق کے بعد عدت کے دوران رجوع ہو گیا، وہ اکٹھے رہیں گے، لیکن بس ان کے ازواجی زندگی کو کے ریکارڈ میں ایک طلاق ڈال دی جائے گی، یہ پہلی طلاق ہے۔ اب ظاہر ہے ایک مرتبہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، رجوع بھی ہو گیا، گھر تو آباد ہو گیا، لیکن ایک بدمزگی تھی نا، جو یہاں تک بات پہنچی تھی، کچھ تو ہوا تھا نا، کچھ تو ان کے بیچ میں کیا ہے نا پرابلم تھی، جو یہاں تک بات پہنچی تھی۔ این ممکن ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال بعد اللہ نہ کرے
کہ پھر ان کے بیچ پھر لڑائی ہو گئی اور شوہر پھر طلاق کے الفاظ کہہ دے. ایک مرتبہ طلاق انڈو کر چکے ہیں وہ لوگ رجوع کی وجہ سے. رجوع کر لیا تھا پہلی بار، لیکن شوہر نے پھر سے لڑائی جھگڑے کے بیچ پھر سے طلاق دے دی. یہ دوسری طلاق ہوگی، اور یہ بھی دوسری طلاق پھر کیا ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ طلاق 2 بار ہے. اس کو ہم پڑھیں گے ابھی آیت کو. میں پہلے ہی ورڈ کو جو الفاظ ہے اس کو ہی لے رہی ہوں، 2 الفاظ کو. تو یہ دوسری بار طلاق ہے جب اس نے کہا ہے، لیکن وہ بھی طلاق رجعی ہے، اللہ کی طرف سے وہ رجوع کر سکتا ہے. اس کے بعد بھی اب کیا ہوگا؟ دوسری بار کہا اس نے تو اب 3 ایام ماہواری یا 3 مہینے کی عدت میں رجوع کی گنجائش ہے. اگر دوسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر سے آٹومیٹکلی ٹائم تھا عدت کا، رجوع نہیں کیا، آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی، الگ ہو جائیں گے، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. یہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی عدت کے بعد. لیکن یہ سیکنڈ طلاق کے بعد بھی، طلاق کے رونما ہو جانے کے بعد بھی، اگر لیٹر سٹیج میں اس نے شادی نہیں کی ہے نا، اگر وہ دونوں پھر چاہیں کہ ہم پہلے ہی ساتھ میں تھے وہ اچھا تھا، تو پھر سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے. یہی بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ رجعی طلاق ایسی ہے جن کے بعد تجدید نکاح ممکن ہے. تجدید نکاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجدید نکاح مطلب کیا ہوا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ جی، اسی شوہر سے پھر ہے سے نا، نکاح نئے ہو. سرے سے نکاح ہوگا، ہے نا، ولی بھی ہوگا، ایجاب قبول ہوگا، سب کچھ ہوگا نا. اب دیکھیے کہ اگر دوسری نکاح کے بعد رجوع کر لیا عدت کے دوران ہی، لیکن مان لو ٹھیک ہے ایجاب نکاح ہو گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن مان لیجئے کہ دوسری ہے نا دوسری عدت چل رہی تھی، عدت کے دوران ہی پھر سے رجوع کر لیا. عدت چل رہی تھی، عدت ختم نہیں ہوئی تھی اور اس نے رجوع کر لیا، ہے نا، تو طلاق نہیں ہوگا، دونوں کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہوئے تھے نا وہ لوگ. لیکن اب کی زندگی کی ازواجی زندگی کے ریکارڈ میں 1+1 2 طلاقیں تو لکھ دی جائیں گی، کیونکہ اس نے 2 بار بول چکا نا، 2 طلاقیں انٹر ہو جائیں گی. اب کچھ دنوں، مہینوں، سالوں کے بعد اگر پھر جھگڑا ہوتا ہے اور وہ شوہر تیسری بار کہہ دیتا ہے طلاق، قرآن نے سورہ بقرہ میں الطلاق مرتانی، طلاق 2 دفعہ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ تم طلاق دو گے پھر رکھو گے پھر دو گے پھر رکھو گے، نہیں نہیں، یو کین ناٹ میک اے فن آف اٹ. تو مذاق نہیں بنا سکتے طلاق کا. اصل میں مشرکوں میں سے ایک مرد تھا جس نے کہا تھا کہ بیوی سے کہ میں 100 دفعہ طلاق دوں گا، 100 دفعہ رجوع کروں گا، نہ تجھے رکھوں گا نہ میں تجھے چھوڑوں گا، لٹکا کے رکھوں گا، معلق کر کے رکھوں گا نا. سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے نا عورتوں پر عدت کے دوران. اور وہ روتی پیٹتی آئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آپ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آیت نازل ہوئی تھی نا. یہ پرمیشن صرف یہ جو تم کرتے ہو نا، رجوع کرنے والا طریقہ جو تم اپناتے ہو، یہ صرف 2 ہی بار ہے. اللہ نے یہ آیت اتار دی، طلاق 2 بار ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو ودا کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ان سے تم کچھ واپس لو. تو یہ بات تو ہے کہ اب ایسی طلاق بار بار نہیں ہوگی، صرف طلاق 2 بار ہے. کون سی والی طلاق؟ اب آپ سمجھے نا، کون سی طلاق 2 بار ہے؟ رجعی والی طلاق. رجوع جس کی میں رجوع کیا جا سکے، ہے نا، طلاق جس رجعی. میں رجوع کیا جا سکے، وہ 2 ہی بار ہے. اب تیسری بار اگر شوہر نے طلاق دی، ان کے ریکارڈ میں 2 دفعہ پہلے ہی ہو چکا ہے، بار بار لڑتے ہیں، بار بار بڑھتے ہیں، پھر طلاق کہتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں، تو مذاق نہیں بنا سکتے اللہ کی آیت کا. ہوش کے ناخن لو، ہے نا، کیئرفل ہو جاؤ. 2 دفعہ تو اجازت ہے، اگر تیسری دفعہ طلاق کے بعد سورہ بقرہ کی آیت سے تیسری دفعہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق رجعی نہیں ہوگا.
یہ طلاق رجعی نہیں ہوگا اگر اس نے تیسری بار پھر سے کہہ دیا لڑائی جھگڑے کے دوران طلاق دیتا ہوں، تو یہ طلاق رجعی نہیں ہوگا، اب وہ رجوع نہیں کر سکے گا، اب رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ 2 بار دیا اللہ نے رجوع کی اجازت، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بہت ظلم و ستم کرتے تھے عورتوں کے اوپر، تو اللہ نے کہا نہیں اب تم یہ نہیں کر سکتے، اب یہ طلاق رجعی نہیں ہے، اب یہ جو طلاق ہوگی جو تیسری بار تم نے دی ہے وہ طلاق بائن ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ طلاق بائن مطلب 3 بار طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کی گنجائش نہیں ہوئی تو طلاق بائن ہے۔ بائنہ طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے، عدت میں رجوع نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تیسری طلاق کے کہتے ہی یہ بیوی اس کے لیے جائز نہیں رہے گی، حرام ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی، دونوں حرام ایک دوسرے کے لیے، اب وہ اس کے گھر میں بھی نہیں رہے گی، کیونکہ 2 بار اس کے لیے رجوع کا طریقہ تھا، اللہ نے نکالا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں رہیں گے تو اللہ نے کہا کہ ایک گھر میں رہیں گے تو وہ رجوع کر لیں، اس لیے اجازت تھی، نان نفقہ بھی اس کے انڈر میں تھا کہ وہ شوہر دے گا اس کو، لیکن اب نان نفقہ نہیں دے گا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نان نفقہ ہے، نہ وہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن یہ خاتون صرف 3 مہینے کی عدت یا پھر اگر پریگننٹ ہے تو ہے نا واضح حمل تک کے دن گزارے گی، یعنی عدت کا مقصد رجوع نہیں ہوگا، عدت تو گزارے گی وہ، لیکن عدت کا مقصد رجوع نہیں ہوگا، اس کی عدت کا مقصد اس کے حمل کا ظاہر ہونا ہے۔ اگر وہ عورت ہے نا حیض والی ہے، حیض آتا ہے اس کو، تو اگر وہ حیض والی ہے تو 3 مہینے رکنا ہے اس کو، تو اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا حمل ظاہر ہو جائے گا، اگر وہ ہے نا بچہ ہونے والا ہے اس دوران اگر اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کا بچہ ہو جائے گا، تب اس کی طلاق کیا ہو جائے گی؟ ہے نا رونما ہو جائے گی، تو 3 مہینے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ 3 حیض تک رک گئی ہے، 3 مہینہ ہو گیا ہے تو وہ اور چاہے تو اب نکاح کر سکتی ہے کسی اور سے، لیکن پہلی 2 طلاق کے بعد وہ آپس میں بھی نکاح کر سکتے تھے، جو میں نے آپ کو بتائی، پہلے جو 2 طلاق ہوئی ہے نا مرتانی، مطلب 2 طلاق جو پہلے ہوئی رجوع والی تھی، وہ آپس میں اگر عدت کے دوران بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، بعد میں بھی وہ نکاح تجدید نکاح کر سکتے تھے، آرڈر تھا اللہ کا کہ تم کر سکتے ہو، لیکن اب اس تیسری طلاق کے بعد 3 مہینے کے بعد پھر یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ دوسرے سے چاہے نکاح کرنا تو بھی نہ روکو، اور اگر اس کے سابقہ شوہر کی طرف جانا چاہے تو بھی نہ روکو، لیکن تیسری دفعہ طلاق کہنے کے بعد جب یہ الگ ہوں گے تو یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تیسری طلاق کے بعد تجدید نکاح ممکن نہیں ہے، دوبارہ سے ان کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، الا ایک شرط پوری کی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت 230 میں اللہ نے فرمایا پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی اپنے سابقہ طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، کب وہ اس کے لیے پھر سے اس سے کب شادی کر سکتی ہے؟ الا کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، حتی انکحنا، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہو، مطلب دوسرے مرد کے ساتھ، اس کے علاوہ طلاق دینے والے شوہر کے علاوہ غیرہو کسی اور سے نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، وہ جو دوسرا شوہر ہے اس کو طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ہے نا ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کن دونوں پر؟ یہ دونوں جو پچھلا شوہر ہے وہ ہے نا اور یہ جو عورت ہے، دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ دونوں رجوع کر لیں، اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ گویا تیسری طلاق کے بعد عدت کا مقصد صرف اور صرف وضع حمل ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ واپس سے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ گھر بسانے کی نیت سے ہو، اس کے ساتھ رشتہ ازواج میں رہے، اس کے بعد وہ مرضی سے دوسرا شوہر مرضی سے طلاق دے یا وہ پھر فوت ہو جائے، تو پھر وہ آزاد ہونے کے بعد
ہے نا، مطلقہ یا پھر بیوہ ہونے کے بعد وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد اپنے شوہر سے کیا کرے گی، پھر سے کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ واضح طور پر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے یہ حلالہ نہیں ہے، پھر میں کہہ رہی ہوں یہ حلالہ نہیں ہے۔ حلالہ تو وہ طریقہ کار ہے جب شوہر تیسری طلاق کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ پیکٹ سائن کر کے، کانٹریکٹ بنا کر کے اپنی مطلقہ بیوی کا نکاح کرواتا ہے۔